وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أبنائهن أو بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورت کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ مارے کہ ان کی زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر تھی۔ اسی وقت حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے ہمیں پردے کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کی وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتی؟ عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے، جیسے زیور اور سرما وغیرہ، اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے اس لیے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضاء کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں، جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں اور پنڈلیاں۔ البتہ بدن کے وہ اعضاء جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لیے ان اعضاء کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ملا جیون رحمت اللہ تعالی اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے، یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں
کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے. شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لیے اس کی کسی حصے کو بھی بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں، اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے. وَلَيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں. یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں. اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا جذبہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کا جذبہ قابل دید ہے. چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں تو انہوں نے اپنی اونی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا. اب یہاں پردے سے متعلق 3 عظیم واقعات سماعت کیجیے. نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد میرے رضائی چچا افلاح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت نہ لے لوں، کیونکہ ابو القعیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو القعیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے. جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے صورتحال عرض کی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ افلاح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضائی چچا ہے. نمبر 2، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچائے رکھا ہے، اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے. ایک موقع پر حضرت اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں، پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا تان کر خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھایا. اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد دیکھی گئی. نمبر 3، ابو داؤد شریف کی حدیث، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے چہرے پر نقاب ڈالے باپردہ بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئیں. اس پر کسی نے حیرت سے کہا، اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا ہرگز نہیں کھوئی. مذکورہ بالا حدیث پاک اور ان 3 واقعات میں ان عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم پر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم و رواج کو اپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہیں اور پردے سے جان چھڑانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضاء مثلا سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کوہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے. چنانچہ وہ مرد حضرات درج ذیل ہیں. نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، اس کے حکم میں دادا، پردادا وغیرہ تمام اصول شامل ہیں. نمبر 3 شوہروں کے باپ یعنی سسر کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں. نمبر 4 اپنے بیٹے، انہی کے حکم میں ان کی اولاد بھی داخل ہے. نمبر 5 شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہو گئے. نمبر 6 اور 7 سگے بھائی، سگے بھتیجے. نمبر 8 سگے بھانجے، انہی کے حکم میں چچا، ماموں وغیرہ تمام محارم داخل ہیں. نمبر 9 مسلمان عورتوں کے سامنے غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنا منع ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں. اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں. مسئلہ، عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے. نمبر 10 اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں. اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں. نمبر 11 مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، مثلا ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں. یاد رہے کہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصی اور عنین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں. اس طرح برے افعال کرنے والے ہجڑوں سے بھی پردہ کیا جائے گا جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے. نمبر 12 وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی نہ سمجھ نابالغ ہیں. یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محارم کے سامنے بھی عورت اپنے
بناؤ سنگار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہے جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو. اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو ظاہر کرنا ناجائز ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ مارے. یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے. اسی لیے چاہیے کہ عورتیں بجنے والے جھانجھن نہ پہنے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہیں. اسے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لازم کرنے والی ہوگی. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. اللہ کی پناہ. پردے کے دینی اور دنیاوی فوائد. یہاں پردہ کرنے کے چند دینی اور دنیاوی فوائد سماعت کیجیے. چنانچہ اس کے 4 دینی فوائد یہ ہیں. نمبر 1، پردہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نمبر 2، پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے. نمبر 3، پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نمبر 4، پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے. اور پردے کے 4 دنیاوی فوائد یہ ہیں. نمبر 1، با حیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. نمبر 2، پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا اور برائی کے راستے کو روکتا ہے. نمبر 3، عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے. نمبر 4، پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے. پردے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق ایک مثال. یہاں پردے کی ضرورت اور اہمیت کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے ایک مثال ملاحظہ ہو. چنانچہ وہ مثال یہ ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اسے ڈھانپا نہ جائے پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے. کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے، ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہے. اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے اسے پردے میں رکھا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے بچ سکتی ہے اور عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے. اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ لوگ عورت کو تانک جھانک کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں. کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضرور اٹھیں گی. ان کے لیے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تصرف کرنا آسان ہوگا، اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے. پردے کی طرف سے بے پرواہی تباہی کا سبب ہے. موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کا یہ ذہن بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے، اور اسے پردہ کروانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے برخلاف ہے. یہ ایک طرح کی جبری قید ہے. حالانکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے. پردہ اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے. اسی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے. آج ہر عقلمند انسان انصاف کی نظر سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جن ممالک میں عورت کے پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دے کر اس کی بے پردگی کو رواج دیا گیا، ایسے ذرائع اور حالات پیدا کیے گئے جن سے عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاط رہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتا رہے، اور قانونی طور پر عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ چاہے اپنا وقت گزارے اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے. تو وہاں کا حال کیسا عبرتناک ہے کہ ان کا معاشرہ بگڑ گیا اور خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا. شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا، اور یہ سب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو. یعنی اے مسلمانوں، جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنا پر تم سے کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ کرو کہ تم فلاح پا جاؤ. اور توبہ سے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہو جانے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے.